او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے اکابر اور مشائخ کی موجودگی میں 2-4 منٹ کے لیے یہاں حاضری میری سعادت اور میری خوش بختی ہے۔ ہم سب یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہیں، اور شرکت کی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری نیت جو ہم نے اپنے اکابر سے سنی ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کی 2 بڑی نیتیں ہم سب حضرات کر کے یہاں آتے ہیں، اور یہاں کی شرکت صرف اس نیت اور ارادے سے ہوتی ہے سب سے پہلے کہ یہ ایسے شہر میں منعقد ہونے والی کانفرنس ہے جس شہر کی بہت ساری آبادی، بلکہ اگر میں کہوں کہ 70-80% آبادی منکرین ختم نبوت پر مشتمل ہے۔ ان کے پڑوس کے اندر پورے ملک دور و نزدیک کے علاقوں سے یہ مسلمانوں کا جمع غفیر اس لیے یہاں آتا ہے کہ ایک تو ہم عاشقان رسول میں، محبان رسول میں اور ختم نبوت کے دیوانوں میں اپنا نام بھی لکھوائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ یہاں بہت سارے اکابر بعضوں کے حالات میں لکھا ہے اور بعضوں کی زبان مبارک سے ہم نے خود سنا ہے۔ مجھے یاد ہے مسجد میں جب جلسہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ تشریف لائے صدر وفاق المدارس العربیہ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، تو وہ سٹیج پر ان کو ویل چیئر پر اٹھا کر لایا گیا، اور سپیکر جب ان کے سامنے رکھا گیا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت نے جو پہلا جملہ فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی اسی طرح گزر گئی ہے، میں آج اس امید اور نیت سے کراچی کا سفر کر کے چناب نگر میں آیا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے بھی اپنے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ میرے محترم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہیں، 40-50 سال تک حدیث رسول کی خدمت اور اس انداز کی خدمت کہ انہوں نے اپنی ہڈیاں بھی پگھلا دیں اس میں، لیکن ان حضرات کا بھی عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جہاں ختم نبوت کی بات ہو اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی بات ہو تو اس وقت ہمیں اپنی مسندیں، اپنی خانقاہیں، اپنی مسجدیں اور مدرسے چھوڑ کر تحفظ رسالت کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی اکابر عطا کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہی سبق دیے۔ میں نے مولانا شاہین ختم نبوت یہاں تشریف فرمائے، اکثر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دین کے سارے کام بہت معزز، بہت محترم اور ذی شان ہیں، لیکن ختم نبوت کا تحفظ یہ ذات پیغمبر کا تحفظ ہے۔ تو ذات پیغمبر جس طرح ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی عزت اور ناموس کے لیے ختم نبوت کی جنگ کرنا، آپ کا تحفظ اور دفاع کرنا، یہ بھی دنیا کی تمام نیکیوں میں سب سے اعلیٰ نیکی۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ تمام حضرات کے حالات میں آپ نے علماء نے لکھا ہے، اور بہت سارے حضرات کے زبان مبارک سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ سارے حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں گزاری ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میر علی ہندوستان میں جاؤ، وہاں میری نبوت کو کینچیوں کے ساتھ کترا جا رہا ہے، تم اگر وہاں بیٹھے بھی ہوگے تو یہ اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ حضرت یہاں واپس تشریف لائے اور مرزا غلام قادیانی
جو اس وقت حیات اور موجود تھا، زندہ تھا، اس کے ساتھ مقابلے میں میدان میں تشریف لائے اور پوری برے صغیر کے علماء حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جب لاہور میں مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں مرزا قادیانی نہیں آیا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں شاہی مسجد میں پہنچے۔ اسی طرح کا جمع غفیر تھا، ایک اجتماع تھا جس میں سوئی اگر زمین پر پھینکی جاتی تو شاید وہ نیچے نہ گرتی۔ اتنے مسلمان جمع ہوئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک طرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کذاب دجال اور ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہے۔ آج دیکھیں کہ ان دو کی ٹکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی اہل حق کے مقابلے میں نہیں آیا، کبھی بھی سامنے نہیں نکلا۔ اس نے چیلنج بازیاں بہت کی، مناظرے میں نہیں آیا، میدان میں نہیں آیا۔ 3 دن حضرت وہاں رہے، پورے برے صغیر کے علماء شاہی مسجد میں ٹھہرے، لاہور میں ٹھہرے، لیکن مرزا نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ جب یہ وقت ختم ہوا تو مرزا نے ایک پیغام بھیجا، اس نے کہا میری جان کو خطرہ تھا، میں اس لیے لاہور نہیں آ سکا۔ حضرت نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں قادیان میں آ کر اپنے نبی کی ختم نبوت کو ثابت کروں گا۔ نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا۔ بس آپ توجہ سے سنیں، پھر قاضی صاحب آپ کو ڈانٹیں گے نعرہ مارنے پر، انہوں نے خود تو لگانے نہیں ہے، آپ کو لگانے نہیں دینا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورڑوی نے فرمایا میں وہاں آتا ہوں، خود آتا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھ، لیکن وہ اس پر بھی نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا تم بھی آ جاؤ، ایک قرآن کی تفسیر لکھو، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں۔ اس کے بعد 3 جج بیٹھے، وہ دونوں تفسیروں کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد وہ جج فیصلہ کریں کہ کس کی تفسیر اچھی ہے۔ جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ جیت گیا، اور جس کی تفسیر کو جج فیل کر دیں وہ ہار گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گورڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میدان میں آنا چاہیے، جس طرح بھی تو آتا ہے آ، میں تیرے ساتھ یہ چیلنج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں اور بہت خوب جانتے ہیں کہ مرزے کے جتنے بھی چیلنج تھے، جتنے بھی پیشن گوئیاں تھیں، جتنے بھی اس کے دعوے تھے، سب جھوٹ پر مبنی تھے۔ رات متین خالد صاحب نے تھوڑا سا اشارہ ہم سب کو کیا ہے کہ اس کے دعوے اور اس کی باتوں میں اور اس کے ماننے والوں کی باتوں میں کتنی صداقت ہوتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اس پر بھی تیار ہوں، لیکن اگر ایک اور بات کر دیں، تفسیر لکھنے میں بڑا وقت لگے گا، تو بھی بڑے مہینے لگائے گا، میرا بھی وقت لگے گا، پھر جج بیٹھیں گے، پھر فیصلے ہوں گے، پھر اس کی انتظار میں اتنا عرصہ گزر جائے گا۔ میں تجھے ایک اور چیلنج دیتا ہوں کہ تو بھی میدان میں آ، میں بھی میدان میں آتا ہوں۔ ایک سفید کاغذ رکھتے ہیں، اس کے اوپر قلم رکھتے ہیں، میں بھی اپنے قلم کو حکم دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھے۔ تجھے نبوت کا دعویٰ ہے، مسیحیت کا دعویٰ ہے، ذلی اور بروزی ہونے کا دعویٰ ہے، تو بھی اپنے قلم کو حکم دے کہ وہ خود قرآن کی تفسیر لکھے۔ تیرا قلم چل پڑا تو سچا، مجھے نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ میں 1400 سال پہلے اپنے نبی کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، لیکن مجھے اپنے نبی کی ذات پر، اپنے رب کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ قلم چلے گا۔ مرزا نے نہ آنا تھا نہ آیا، نہ مقابلے میں پہنچا، لیکن کہنے والوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا حضرت اگر یہ آ جاتا اور یہ چیلنج قبول ہو جاتا تو یہ کبھی قلم بھی خود بخود چلے ہیں، کبھی قلم نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور کبھی قلم کسی چلانے والے کے بغیر کس طرح چلے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ آج بھی میرے منیر میں پنجابی میں لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ جملہ آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے اس طرح سبحان اللہ کہنی ہے جس طرح یہاں پٹھانوں نے اپنی پٹھان کے نعت پڑھنے پر سبحان اللہ کہی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب دیا، اور بڑا عجیب جواب دیا، اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ حضرت نے فرمایا کٹی ہمیشہ قلے نے زورے تے کدنی، نہیں، کٹی ہمیشہ قلے نے زورے تے کدنی۔ جانور جس قلعے پر بندھا ہوا ہو
وہ جتنا مضبوط ہو، وہ جتنا اچھلتا کودتا رہے، وہ قلعہ اپنی زمین سے اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میرا قلعہ مضبوط ہے، اور وہ قلعہ کیا تھا؟ فرمایا جو آدمی، اور یہ آپ سب سن کر جائیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، امیر مرکزی ابھی تشریف فرما ہے، میرے شیخ و مرشد بھی حضرت خواجہ خلیل احمد خان صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرنے والے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ فرمایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اتنا بڑا دعویٰ، تو حضرت نے فرمایا جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے اس کے کندھے پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے یہ دعویٰ ایسے نہیں کیا۔ حضرت محدث الاثر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھاگلپور میں تشریف لائے، جامع مسجد الصادق میں لاکھوں کا مجمع ہے، سٹیج سیکٹری نے حضرت کو دعوت خطاب دی، بہت تعریف کی، اور حضرت اس تعریف کے مستحق بھی تھے، بہت جملے اور بہت کچھ کہا کہ یہ شیخ الحدیث ہیں اور یہ وہ ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، اور تھے بھی حضرت ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم دیا تو وہ جو شان بخشی تو وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ فرمایا کہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی تو حضرت بیمار ہو جاتے تھے، اتنا عشق مصطفیٰ اور چہرے کا عالم یہ تھا۔ لالا موسیٰ کے ریلوے اسٹیشن پر حضرت تشریف فرما ہے، وہاں کا ہندو ماسٹر مغرب کی نماز کے بعد لالٹین ہاتھ میں اٹھا کر کبھی ادھر چکر لگاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے، اور حضرت اپنی کرسی پر تشریف فرما ہے۔ حضرت نے بلایا، فرمایا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو، کیا پہچان رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، کون ہیں؟ حضرت نے اپنا تعارف کروایا، دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، انور شاہ میرا نام ہے، فلاں جگہ کی گاڑی تبدیل ہونی ہے، اس گاڑی کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنی لالٹین رکھی، یہ ہیں ہمارے اکابر اور یہ ہیں حضور کے عاشق اور یہ ہیں وہ ختم نبوت کے پہرے دار۔ اس نے لالٹین رکھی، حضرت کو کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اتنی دیر سے آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر غلام کے چہرے کا یہ عالم ہے تو اس نبی کے چہرے کا عالم کیا ہو؟ وہ حسن و جمال اللہ نے اس پیغمبر کو کیا دیا ہوگا جو اللہ نے اس کے امتی کو یہ حسن و جمال دیا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے مبسوط فقہ پر کتاب لکھی اور بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی۔ اس کتاب کو عیسائیوں کے مناظر نے پڑھا، پڑھنے کے بعد ایمان لایا، جب ایمان لا کر اپنی عیسائیوں کی مجلس میں اس نے اس کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا تو ہمارا رہبر اور مقتدا تھا، تو ہمارا تحفظ اور دفاع کرنے والا تھا، تو بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے پرڑے میں چلا گیا ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوئی، میں نے یہ ایک کتاب پڑھی ہے اور یہ ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد بن حسن شیبانی ہے جو شاگرد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میں نے یہ کتاب پڑھی، میرے دل نے گواہی دی ہے کہ اگر چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جامع مسجد الصادق میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے، ایک جملہ فرمایا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ جملہ رہنما ہے، میں اور آپ بھی اپنے پلے میں یہ جملہ باندھ کر جائیں۔ مولانا مجھ سے پہلے مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب دامت برکاتہم آپ کو یہ ترغیب دے رہے تھے کہ گھروں میں جا کر بھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا ہے۔ امیر مرکزی بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، ہر آدمی مبلغ بن جائے، ہر آدمی ختم نبوت کا دفاع کرنے والا بن جائے۔ تو یہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد الصادق میں یہ جملہ بھی فرمایا،
فرمایا کہ بھائی سٹیج سیکٹری صاحب نے ہماری بہت تعریف کر دی ہے، ہم اس تعریف کے مستحق نہیں ہیں۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا اگر ہم ختم نبوت کا کچھ کام کر سکیں تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی اور خوشبختی ہے، اور اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا ایک کتا بھی بہتر۔ اگر میں زندہ ہوں اور میرے نبی کا مجھ سے تحفظ نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کی چوکیداری نہیں ہو سکتی، پہرے داری نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یہی علامہ انور شاہ کاشمیری، جو میں بات آپ کو عرض کر رہا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری نے جب عدالت میں مقدمہ چلا 5 گھنٹے حضرت نے کھڑے ہو کر دلائل دیے۔ اس دلائل کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب اللہ کے ولی جلال میں آ جاتے ہیں، جب وہ لوگ جن کا دل معرفت الہی سے بھرا ہوتا ہے، خدا نے ساری دنیا ان کے قدموں میں ڈالی ہوتی ہے، اور وہ جب جلال میں آ کر کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے خزانے پر اور اس کی قدرت پہ نظر کر کے بات کرتے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھتے ہیں۔ رب شخص مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، میری امت میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو بکھرے ہوئے بالوں والے، پرانے کپڑوں والے، خستہ حالت والے، لیکن جب وہ اللہ پر قسم اٹھائیں گے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیں گے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھری عدالت میں مرزا قادیانی کا جو وکیل تھا، اس قادیانی عبدالرزاق کا جو وکیل تھا، اس قادیانی کو شمس الدین یا جلال الدین، اللہ مجھے معاف فرمائے، جو اس وکیل کا نام تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھی وہی بات جو علامہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمائی تھی، فرمایا کہ اے قادیانی وکیل، بھری عدالت میں کہ اگر تو نہیں مانتا، جس طرح ابھی مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند فرما رہے تھے کہ کتنے 3 گھنٹے کے دلائل کے بعد بھی جس آدمی کو سمجھ نہیں آتی ختم نبوت، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے پر مہر لگی ہوئی ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی حقیقت بھی جو سورج سے بھی زیادہ عیاں ہے وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے اس قادیانی وکیل کو فرمایا اگر تجھے میری کوئی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تو اگر تو کہتا ہے تو بھاولپور کی عدالت میں کھڑے ہو کر میں تیرے مرزے کو جہنم میں جلتا ہوا تو یہ دکھا دیتا ہوں۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مناظر اسلام مولانا چاندپوری کا نام، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، ان حضرات نے بعد میں علامہ کشمیری سے درخواست کی کہ حضرت ہماری تو پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا، ہم سب کے پاؤں کانپنے لگے کہ اگر یہ قادیانی کہہ دے کہ مجھے دکھاؤ کہاں جہنم میں جل رہا ہے تو حضرت کیا ہوتا؟ تو اس وقت علامہ انور شاہ کاشمیری نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم نے کیا سمجھا ہے، میں نے صرف زبان سے یہ جملہ نکال دیا ہے، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے آتا ہے اس کے کندھوں پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد اور قوت، میں نے آپ کے سامنے 3-4 اکابر کا نام لیا، وقت نہیں ہے، بہت سارے ہمارے اکابر کی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں نے آپ سے ایک درخواست کی ہے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں، علامہ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب، حضرت بنوری، یہ سب حضرات نے ایک جملہ کہا ہے، ان کے حالات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ موت کے بعد، وفات کے بعد یہ سب ختم نبوت کے سرخیل تھے۔ ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت موت کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان تمام حضرات کے جواب کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ ہمیں قبر میں جانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ نیکیاں تو بہت تھیں، اعمال تو بہت تھے، لیکن جس عمل کی سب سے زیادہ ہماری قیمت لگی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی دفاع کی
जितनी कीमत इस नेकी की लगी है इतनी और किसी नेकी की नहीं। मेरे मोहतरम, ये 41वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ से हम पैगाम लेकर जाएं कि हमारा जीना और मरना ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और ये हमारे अकाबिर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, हम इनकी तरफ अपनी आँखें भी रखें और अपने कान भी रखें। इस वक्त रात आपने सुन लिया है, मौलाना ज़ैदुर राशिदी साहब दामद बरकातुहुम एक जुमला फरमा कर गए हैं कि ये सारी तगो-दो, ये सारी मेहनत और ये सारा जितना जोर चल रहा है ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि आईन पाकिस्तान को हटा दिया जाए, क्योंकि इस आईन में एक ऐसी शिक है जो शिक दुनिया वालों को कबूल नहीं है। मैं आपसे, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं अकाबिर की मौजूदगी में आपसे हाथ खड़े करवाना चाहता हूँ कि अगर दुनिया वाले ये तय कर चुके हैं कि ये आईन नहीं रहेगा, तो ख़त्म नबुव्वत वाले भी ये तय कर चुके हैं कि इस मुल्क में यही आईन रहेगा। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत इस आईन को बदल नहीं सकती और ये शिक भी रहेगी और ये आईन भी रहेगा।